علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات پر آپ کو سخت غم ہوا اور آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر میرے ہاں تیسری بیٹی ہوتی تو اس کی شادی بھی میں تم سے کر دیتا۔ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، لیکن آپ نے نماز پڑھی۔ بعد میں وحی نازل ہوئی، اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا۔ اس سال کے دوران میں حج فرض ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کرام کا ایک قافلہ حج کے لیے روانہ فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر کیا اور انہیں ہدایت کر دی کہ سب کو حج کا اسلامی طریقہ بتائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روانگی کے بعد سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جس میں ان تمام مشرکین سے عہد توڑنے کا حکم تھا جنہوں نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی تھی، اور ان کو اور ان لوگوں کو جن کا سرے سے کوئی عہد ہی نہیں تھا 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی کہ اس دوران میں جس طرح چاہیں زمین میں گھوم پھر لیں، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ البتہ جو مشرکین اپنے عہد پر قائم تھے اسے توڑا نہیں تھا اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی تھی، ان کا عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ آیات دے کر ناقہ پر سوار کیا اور روانہ فرمایا۔ انہوں نے حجاج کے قافلے کو راستے ہی میں جا لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیر حج ہونے کی حیثیت سے ارکان حج ادا کیے، اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سورہ برات کی ابتدائی آیات سنائیں۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان کر دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ یہ اعلان گویا جزیرت العرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا، یعنی اس سال کے بعد بت پرستی کے لیے آمد و رفت کی کوئی گنجائش نہیں۔ غیر مسلم قوموں کے لیے جزیے کی ادائیگی کی فرضیت اور سود کی ممانعت کا حکم نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی تبوک سے مدینے واپس آئے، وفود کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ سلسلہ اگلے برس 10 ہجری تک جاری رہا۔ عرب کے قبیلوں اور خاندانوں نے اپنے اپنے نمائندے بھیجے اور بعض رؤسا، غلام، یتیم، غربا اور خواتین بذات خود مدینہ منورہ آئے تاکہ اس